آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الضحیٰ کی آیت نمبر 9 سے لے کر آیت نمبر 11 تک پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ فَأَمَّا تو رہا الیتیم یتیم، فلا پس نہ تقہر آپ سختی کیجئے اس پر۔ فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو کسی بھی صورت یتیم پر سختی نہ کرو۔ دور جاہلیت میں یتیموں کے بارے میں اہل عرب کا طریقہ یہ تھا کہ وہ ان کے مالوں پر قبضہ کر لیتے، ان پر دباؤ ڈالتے اور ان کے حقوق کے معاملے میں ان کے ساتھ زیادتی کیا کرتے تھے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ اے پیارے حبیب، آپ کسی بھی صورت یتیم پر سختی نہ فرمائیے گا۔ دین اسلام کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس نے یتیموں کے حقوق واضح کیے، ان کے چھینے ہوئے حق انہیں واپس دلائے اور عرصہ دراز سے یتیموں پر جاری ظلم و ستم کا خاتمہ کیا۔ یعنی جس طرح ہم نے تمہاری یتیمی کے دوران ہر مرحلہ پر تمہارا خیال رکھا، اسی طرح تم بھی یتیموں سے بہترین سلوک کرو، نہ انہیں دباؤ، نہ ان پر سختی کرو، نہ انہیں بے یار و مددگار چھوڑ دو، بلکہ ان کی ضرورتوں کا پورا خیال رکھا کرو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دوسرے مسلمانوں کو بھی یتیموں کی کفالت اور ان سے حسن سلوک کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا کہ میں اور یتیم کا کفیل جنت میں اس طرح اکٹھے ہوں گے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی اور وسطی کی انگلی کی طرف اشارہ کیا اور انہیں تھوڑا سا کھول دیا۔ چنانچہ فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیم پر قہر نہ کریں۔ آپ نے خود بحیثیت یتیم جان لیا کہ وہ کس قسم کے سلوک کا مستحق ہوتا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور آپ کی وساطت سے ساری امت کو تعلیم دی کہ یتیم کے ساتھ سختی سے پیش نہیں آنا، بلکہ ان کے ساتھ شفقت اور ہمدردی کا سلوک کرنا۔ جب کسی یتیم کو دیکھو تو یاد کرو کہ ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی یتیم تھے۔ آپ نے فرمایا یتیم کے ساتھ مہربانی کیا کرو، اس کا اجر یہ ملے گا۔ اس لیے فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت کے دن اکٹھے ہوں گے، گویا ایسے شخص کو میرا قرب نصیب ہوگا۔ مسند احمد کی روایت گزشتہ درس میں بیان ہو چکی ہے۔ ایک شخص نے عرض کیا حضور میں اپنے دل میں سختی پاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یتیم کے سر پر ہاتھ رکھو اور مسکین کو کھانا کھلایا کرو، خدا تعالیٰ تمہاری سختی دور کر دے گا۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمانوں کے گھروں میں وہ بہت اچھا گھر ہے جس میں یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو، اور وہ بہت برا گھرانہ ہے جس میں یتیم کے ساتھ برا برتاؤ کیا جاتا ہے۔ وَأَمَّا اور لیکن السَّائِلَ سوالی پس نہ تنہر آپ جھڑکیے اسے۔ فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور آپ کسی سائل کو نہ جھڑکیں۔ اس کے دو معنی ہیں۔ اگر سائل کو مدد مانگنے والے حاجت کے معنی میں لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی مدد کر سکتے ہو تو کر دو، نہ کر سکتے ہو تو نرمی کے ساتھ معذرت کر دو، مگر بہرحال اسے جھڑکو نہیں۔ اس معنی کے لحاظ سے یہ ہدایت اللہ تعالیٰ کے اس احسان کے جواب میں ہے کہ تم نادار تھے پھر اس نے تمہیں مالدار کر دیا۔ اور اگر سائل کو پوچھنے والے یعنی دین کا کوئی مسئلہ یا حکم دریافت کرنے والے کے معنی میں لیا جائے، مطلب یہ ہے کہ ایسا شخص خواہ کیسا ہی جاہل اور جڑ ہو اور بظاہر خواہ کتنی نامعقول طریقے سے سوال کرے یا اپنے ذہن کی الجھن پیش کرے، بہرحال شفقت کے ساتھ اسے جواب دو اور علم کا ذہن رکھنے والے بد مزاج لوگوں کی طرح سے جھڑک کر دور نہ بھگا دو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا
السائل فلا تنہر، سائل کو مت جھڑکو۔ سائل سے مراد حقیقی محتاج ہے۔ ان کے متعلق اللہ کا فرمان ہے کہ فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، مالداروں کے مال میں سائل اور محروم کا حق ہے، انہیں ان کا حق ادا کرو۔ ان کے فردی حقوق بھی ہیں اور مسنونہ اور مستحب بھی، ان کے تمام حقوق ادا کرو۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ ہر سائل اس کا مصداق نہیں، بلکہ وہ حقیقی سائل مراد ہے جو اعانت کا مستحق ہے۔ یہ پیشہ ور بکھاری جو اکڑ کر کھڑا ہو جائے، اس کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ ایسے سائل کو ڈانٹ دینا بھی روا ہے۔ روح المعانی والے مفسر قرآن لکھتے ہیں کہ نہ ڈانٹنے کا حکم اس سائل کے لیے ہے جو نرمی سے سوال کرتا ہے اور واقعی محتاج ہے۔ تم بھی اس سے نرمی سے بات کرو۔ اگر اس کی ضرورت پوری نہیں کر سکتے تو اس سے نرمی سے معافی مانگ لو، کیونکہ قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، جس صدقے کے بعد تکلیف پہنچائی جائے، گالی دی جائے، مارا پیٹا جائے یا تانا دیا جائے، اس صدقے کی بجائے اس سے نرمی کی بات سے زیادہ بہتر ہے۔ یہ سب سائل کے ساتھ اس نے سلوک سے متعلق ہے۔ وَأَمَّا، اور لیکن بِنِعْمَتِ رَبِّكَ، اپنے رب کی نعمت، فحدث، تو بیان کیجئے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فحدث، اور اپنے رب کی نعمت کا بیان کریں۔ فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فحدث، اور اپنی رب کی نعمت کو بیان کریں، یعنی اللہ نے تجھ پر جو احسانات کی ہیں، مثلا ہدایت اور رسالت نبوت سے نوازا، یتیمی کے باوجود تیری کفالت و سرپرستی کا انتظام کیا، تجھے قناعت و تونگری عطا کی وغیرہ، انہی جذبات و تشکر و ممنونیت کے ساتھ بیان کرتا رہے۔ اس حکم میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ ہدایت کی نعمت کو اگر انسان اپنی ذات تک محدود کر کے بیٹھا رہے تو اس کا یہ طرز عمل بخل کے مترادف ہوگا۔ لہذا جس کسی کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہدایت کی دولت سے نواز دیا، اسے چاہیے کہ اس خیر کو عام کرے اور اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرے۔ اللہ کے انعامات کا تذکرہ اور ان کا اظہار اللہ کو پسند ہے، لیکن تکبر اور فخر کے طور پر نہیں، بلکہ اللہ کے فضل و کرم اور اس کے احسان سے زہر بار ہوتے ہوئے اور اس کی قدرت طاقت سے ڈرتے ہوئے کہ کہیں وہ ہمیں ان نعمتوں سے محروم نہ کر دے، اور قطعاً یہ نہ سمجھا جائے کہ مجھ میں کوئی خاص اہلیت اور قابلیت تھی جس کی وجہ سے مجھ پر اللہ نے یہ احسان کیے، بلکہ انہیں محض اللہ کے فضل و کرم پر محمول کیا جائے اور ان نعمتوں کا اسی جذبہ کے تحت دوسرے لوگوں کے سامنے بھی اقرار و اعتراف کیا جائے، مگر اس احتیاط کے ساتھ کہ اس اقرار و اعتراف میں فخر و مباحات کا شیبہ تک نہ ہو۔ اس لیے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کو بیان کرو، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو انعام تم پر کیا ہے اس کو بیان کرو۔ اللہ کے احسان کو چھپانا نہیں چاہیے بلکہ ظاہر کرنا چاہیے تاکہ اس کے احسانات کا شکریہ ادا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بے شمار احسانات کیے، ختم نبوت عطا فرمائی جو کہ بہت بڑا احسان ہے، قرآن پاک جیسی عظیم دولت عنایت کی، یہ تحفہ آپ کی وساطت سے ساری امت کو نصیب ہوا۔ قرآن پاک کی تعلیمات میں دو چیزوں کو بنیادی حیثیت حاصل ہے، اول اللہ کی غلامی، دوسری تعلیم دین۔ اللہ تعالیٰ کی غلامی اختیار کرنے سے متعلق فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو عبادت اللہ کی کرو، یعنی غلامی صرف اللہ وحدہ لا شریک کی اختیار کرو، اس کے علاوہ کسی دوسرے کی غلامی اختیار نہ کرو، چاہے وہ قیس و کسریٰ ہو یا کوئی بادشاہ یا شہنشاہ ہو، اللہ ہی کو اپنا کارساز اور قادر مطلق سمجھو۔ اگر یہ عقیدہ تمہارے دل میں راسخ ہو گیا تو غیر اللہ کی غلامی سے نجات حاصل کر لو گے، تمہارے قلب و ذہن میں آزادی کی لہر پیدا ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی غلامی ایسا پاکیزہ عقیدہ ہے جس کو اختیار کرنے سے کفر و شرک کی نجاست سے بچ جاؤ گے۔ یہ چھوٹے بڑے سارے کے سارے اللہ جل شانہ کے غلام ہیں، اس لیے انسان کو انسان کی غلامی کسی صورت میں قبول نہیں کرنی چاہیے۔ لا الہ الا اللہ کا یہی مطلب ہے
کوئی انسان دوسرے انسان کو غلام بنائے، یہ بدترین خصلت ہے۔ آج بھی دنیا میں ایسے بادشاہ اور امراء موجود ہیں جو انسانوں کو جانوروں کی طرح غلامی کے شکنجے میں جکڑے ہوئے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین نہیں رکھتے۔ جو شخص معاہد ہوگا اللہ کی عبادت اور اس کی غلامی اختیار کرنے والا ہوگا، وہ دوسروں کو بھی خدا کی مخلوق سمجھے گا۔ بحیثیت انسان سب کو برابر خیال کرے گا اور کسی کو غلام بنانے کی کوشش نہیں کرے گا۔ لہذا تمام لوگوں کو صرف اللہ کی غلامی اختیار کرنی چاہیے۔ قرآن پاک کے پروگرام کی یہ پہلی بنیادی چیز ہے۔ فرمایا دوسری بنیادی چیز یہ ہے کہ تعلیم حاصل کرو۔ سب سے پہلے کتاب اللہ کی تعلیم حاصل کرو، کیونکہ سب سے پہلی ہے جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ یہی تھی، اقرأ باسم ربک الذی خلق، اپنے رب کا نام لے کر پڑھیے جس نے پیدا کیا۔ وضحیٰ سے بھی یہی مراد ہے کہ اے لوگو، جس طرح چاش کے وقت خوب روشنی ہوتی ہے، اسی طرح تعلیم دین بھی روشن اور منور ہے۔ انسان علم کی روشنی میں ترقی کرے گا۔ اس علم کے بغیر کوئی انسان بن ہی نہیں سکتا۔ انسان اپنے آپ کو، اپنے رب کو اور اپنے فرائض کو دین کی تعلیم کی روشنی میں ہی پہچان سکتا ہے۔ ہر شخص پر تعلیم فرض عین ہے، اس کے بغیر انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں۔ دنیاوی تعلیم تو ایک زائد چیز ہے جسے فضل سے تعبیر کیا جا سکتا ہے، مگر حقیقی اور بنیادی تعلیم کتاب اللہ کی تعلیم ہے، سنت رسول اللہ کی تعلیم ہے، اور تیسرے نمبر پر فریضہ عادلہ ہے۔ تعلیم کے بغیر انسان اور جانور برابر ہیں۔ الغرض بنیادی چیز یہ ہے کہ انسان تعلیم دین کی روشنی میں اپنے فرائض کو پہچانے کہ اس کے ذمہ اللہ تعالیٰ کے کون سے حقوق ہیں، بنی نوع انسان کے کون سے حقوق ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کون سے حقوق ہیں۔ لہذا قرآن پاک کی تعلیم کو دوسروں تک پہنچاؤ، یہ خدا کی نعمت ہے۔ دنیا اس روشنی میں ترقی کر سکتی ہے اور برائی سے بچ سکتی ہے۔ دشمنان قرآن انگریز کہتے تھے یہ کتاب یعنی قرآن پاک انسان اور تہذیب کی دشمن ہے۔ ان کے یہاں اوریانی، فحاشی اور زنا تہذیب و فیشن میں داخل ہے، جس سے قرآن پاک روکتا ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ کیونکہ اِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، یہ تو بے حیائی کی بات ہے، وَسَاءَ سَبِیلًا، اور بڑا برا راستہ ہے۔ اس سے نسل خراب ہوتی ہے، اخلاق کا جنازہ نکلتا ہے، دین ضائع ہوتا ہے اور خدا کی ناراضگی کا سبب ہے۔ بہرحال قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ اس کو ظاہر کرو، اس کی تعلیم کو دنیا میں عام کرو۔ علاوہ ازیں اگر اللہ تعالیٰ کوئی مادی نعمت بھی عطا کرے تو اس کے اظہار میں بخل نہیں ہونا چاہیے۔ ایک شخص حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، وہ پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھا۔ آپ نے دریافت کیا کہ اللہ نے تمہیں مال میں وسعت دی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے مجھے وسعت دی ہے، میرے پاس اونٹ، بھیڑ، بکریاں اور دیگر جانور ہیں، زمین ہے، مال و دولت ہے، غلام ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ نے تجھے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے مگر اس کا اثر تم پر ظاہر نہیں ہو رہا۔ تمہارے کپڑوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ تم ایک محتاج آدمی ہو، کم از کم تمہارے لباس سے تو اللہ کی نعمت کا اثر ظاہر ہونا چاہیے کہ اللہ کی عطا کردہ انعام کو دوسرے کے سامنے بیان کرنا تحدیث بن نعمت ہے۔ الغرض اللہ تعالیٰ نے انعامات کا تذکرہ کرنے کے بعد 3 حکم دیے کہ کمزور طبقوں کا خیال رکھو، یتیم پر قہر نہ کرو، سائل کو جھڑکو مت، اور اپنے رب کی نعمت کو بیان کرو اور مخلوق کے سامنے ظاہر کر دو۔ یا اللہ کریم ہمیں آپ کی نعمتوں کے اظہار کی توفیق عطا فرما اور ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما۔ یا اللہ کریم ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سچی محبت عطا فرما۔ یا اللہ کریم آپ کا اور آپ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جو پیغام ہم کو پہنچ جائے ہم اسے دل و جان سے قبول کرنے کی توفیق عطا فرما اور اس پر دل و جان سے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اپنے عذاب سے دنیا میں بھی ہمیں محفوظ رکھیے اور آخرت میں بھی اپنے امان میں رکھیے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔